اشتراکی نظام کے بانی کہہ لیجئے کارل مارکس، پیغمبر بے جبرائیل کہا کارل مارکس کو، وہ سوال جن کے کرنے سے گردنیں کٹ جایا کرتی تھی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، بلال عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے چینل تھرڈ اینگل انفوٹینمنٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جین زی، جین الفا کے دور میں مذہب کے اوپر بات یا مذہب کا ان کی زندگیوں میں متعلق ہونا یا نہ ہونا محض ایک فقہی مسئلہ یا مسجد و محراب تک محدود مسئلہ نہیں رہا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس نے ان کے بنیادی اطوار زندگی، بنیادی افکار، ان کی پرورش، ان کی بڑھوتری، وہاں سے لے کر ان کے آپسی معاملات، ان کے والدین کے ساتھ معاملات، ان کے اپنے پیئرز کے ساتھ معاملات، ان کی تعلیم، ان کی معیشت، ان کے جو اٹائر، اور اس طرح ہر طریقے سے ان کی زندگی میں ایک ریلیونس پیدا کرتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایسے دور میں کہ جب بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ نسل نو کے لیے مذہب ایک غیر متعلق موضوع ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں مذہب جتنی ذاتی زندگیوں میں، نجی زندگیوں میں، اور نسل نو کے لیے، جین زی کے لیے جتنا ریلیونٹ ہے، اتنا شاید اس سے پہلے بھی نہیں تھا۔ یہ ایک سوال پہ بہت سے لوگوں کو اچنبھا ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ایک بالکل الگ تناظر سے، ایک بالکل تیسرے پہلو سے میں اس پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ صاحبان علم کے لیے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، ایک تکرار ہی کی حیثیت رکھتی ہے کہ اسلام کی ایک طویل تاریخ میں اسلام نے ایک اپنا معاشی نظام جو ہے وہ اس کو متعارف کروایا، اور اس کے تمام اصول و مبادی بتائے، اس کے تمام پرنسپلز بتائے، اور اس کے مطابق بہت ہی بنیادی سطح، فنڈامنٹل سے لے کر پوری کی پوری ایک جو عمارت ہے اسلام نے معاشی نظام کی کھڑی کی۔ تاریخی تسلسل میں اور مغرب کی ایک تدریجی ترقی کے ساتھ ساتھ مغرب میں سرمایہ دارانہ نظام ایک پیرالل معاشی نظام کے طور پر کھڑا ہوا۔ سرمایہ دارانہ نظام کو صرف معاشی نظام کہنا یہ شاید اوور سمپلیفیکیشن محسوس ہو کسی کو، یہ اور بالکل بجا طور پہ محسوس ہو، لیکن میں جس تناظر میں بات کر رہا ہوں وہ تناظر اس کو صرف معاشی نظام سے متعلقہ ہے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام نے، میں نے جیسے اسلامی معاشی نظام کی بات کی، دیگر اسلام نے تمام شعبہ زندگی کے اوپر اپنے ایک نظام کو متعارف کروایا، اس کو بدجائے اتم ایک دور میں اس کو پریکٹس بھی کر کے دکھایا، اور پھر مختلف ادوار میں مختلف کمی بیشی کے ساتھ وہ جو ہے وہ عمل پذیر بھی رہا۔ اسی طرح میں نے ذکر کیا کہ سرمایہ دارانہ نظام نے یورپی، یا یوں کہہ لیجئے کہ انٹائر مغرب، انٹائر ویسٹ کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل سسٹم کے طور پہ وہ سامنے آیا۔ اس کے اپنے اصول و مبادی ہیں، اس کے اپنے ان کے شارحین کے مطابق بھی اور پریکٹس کے مطابق بھی اس کے اپنے محاسن بھی ہیں، اور اس کے اپنی جو ہے وہ ریپرکشنز بھی ہیں جو کہ سرمایہ دارانہ نظام کو فالو کرنے والے معاشروں، ممالک اور افراد نے ان کو پرکھا، دیکھا اور سہ بھی لیا۔ دنی اثنا ایک جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کی جانب سے ایک انقلاب دنیا نے دیکھا جسے اشتراکیت کہا گیا۔ اشتراکی جسے مختلف نام، اشتراکیت کہا گیا، کمیونزم کہا گیا، سوشلزم کہا گیا، مارکسزم کہا گیا، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک ایسا نظام تھا کہ جس کی جو نشانہ تھا وہ بیک وقت اسلام کے معاشی نظام یا اسلام کے معاشرتی نظام اور سرمایہ داری کے اوپر مشتمل جو معاشرتی اور معاشی نظام ہے، ان سب کی جانب بیک وقت اس کے یہ دونوں نظام جو ہے اس کے نشانے پر تھے۔ اشتراکی نظام کے بانی کہہ لیجئے کارل مارکس، جن کے بارے میں جناب اقبال جیسے بہترین اسلام کے ونگ کہہ لیجئے یا اسلام کی سمت کہہ لیجئے، رائٹ ونگ کے ایک بڑے مفکر جناب اقبال نے جاوید نامہ میں کہا کہ ابراہیم کی نسل میں ایک
पैगंबर बे जिब्राइल कहा कार्ल मार्क्स को कि एक ऐसा शख्स, यानी यकीनन एक ये तशनीह के अंदाज़ में उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स कि जिसने यकीनन बहुत काम किया, बहुत रिसर्च की, बहुत तहकीक की, बहुत आली दिमाग था, लेकिन बहरहाल हक़ उससे छुपा हुआ था, इसलिए वो एक इतने बड़े निज़ाम को उसने तरवीज दी जिसमें बहरहाल किसी तरह से इल्हामी तालीमात का वो जो एक जामियत होती है, आलमगीरियत होती है, वो उसमें शामिल नहीं थी। ये एक इजमाली सी बात मैंने आपके सामने कही। इस तीनों को, जैसे मैंने इस्लामी माशी निज़ाम की बात की, माशरती निज़ाम की बात की, सर्टनली ये इंटरकनेक्टेड है। इसी तरह से मैंने सरमायादाराना निज़ाम के जो एक तदरीजी तरक्की की बात की, और उसके बाद मैंने आपसे इश्तराकियत या कम्युनिज़म की बात की। इस और इब्तिदाइये में मैंने कहा कि मज़हब का ताल्लुक़, मज़हब कितना रेलेवेंट है। इन चारों बातों को यकजा करके मैं आपके सामने एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, और वो ये है कि नस्ल नौ चीज़ों को मारूज़ी अंदाज में देखती है, और ये तमाम मालूमात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ उनके लिए बिल्कुल भी नई मालूमात नहीं है, बल्कि ये बहुत बोसीदा मालूमात हो सकती है उनके। और ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि ये इस शक्ल में, इस कंपोज्ड शक्ल में ये उनके सामने भी उनके भी पेश नज़र ना हो, लेकिन इन निज़ामों ने, इन तीनों निज़ामों के दरमियान मौजूद खलिश, इनकी दरमियान मौजूद टग ऑफ वॉर, इनके दरमियान मौजूद जो एक रसाकशी है, उसने उस जेनज़ी और 21वीं सदी की नस्ल की निजी ज़िंदगी के अंदर पेश आने वाले तमाम मराहिल को इस कदर उसके लिए पेचीदा भी कर दिया है, और उसके लिए बहुत से ऐसे सुलगते सवालात भी खड़े कर दिए हैं, और जिनका जवाब बहरहाल मुझे कहना पड़ेगा कि बदस्तूर वो ढूंढ नहीं पाया है, और जिसके नतीजे में उसके अंदर जो है वो एक तशनगी पाई जाती है। अब मज़हब उसकी ज़रूरत है, एक इल्हामी रहनुमाई उसकी ज़रूरत है, बल्कि मुझे ये कहने दीजिए कि सिर्फ उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मज़हब जो है वो हर मजहबी, यानी किसी भी मज़हब के मानने वाले की जितनी मजबूरी है, उस मज़हब के इनकार करने वाले की भी मजबूरी है। इसके सबूत के तौर पे मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दुनिया में एथिज़म को ले लीजिए या एक सेकुलरिज़म कह लीजिए, यकीनन ये एक चीज़ नहीं है, लेकिन आप मुख्तलिफ़ नौइयत से मैं बात करता हूँ। इसी तरह से आप उन मुनकरीन मज़हब की बात कर लीजिए कि जो किसी तरह की आसमानी रहनुमाई या आसमानी इंटरवेंशन को ही मानने के लिए तैयार नहीं है। आप उनका गहराई से जब मुताला करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उन्होंने इस मज़हब की इनकार की फ़िक्र को इतना इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, इतना फेस्टिवल्स के अंदर बदल दिया है, इतना रसूमात के अंदर बदल दिया है, इतना उसको जो है वो कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स के साथ एसोसिएट कर दिया है, पर्टिकुलर रिचुअल्स के साथ एसोसिएट कर दिया है कि वो इल्हामी मुदाखलत या आसमानी मुदाखलत या इल्हामी मज़ाहिब या इनकार वही के ऊपर जहाँ से वो शुरू हुए थे, लेकिन वो तदरीजी मराहिल से गुज़रते गुज़रते वो बज़ाते ख़ुद एक मज़हब की शक्ल इख्तियार कर गए। तो ये तो एक ज़िम्नन बात मैंने कर दी। तो ये जो नौजवान नस्ल है, इसके लिए मज़हब उसे ज़िंदगी के हर बारीक से बारीक और बड़े से बड़े मामले में, उसके तालीम की बात हो, उसकी शक्ल सूरत की बात हो, उसके आपसी मामलात की बात हो, उसके पीयर्स के साथ मामलात की बात हो, उसके रिचुअल्स की बात हो, उसकी फ़िक्री और ज़हनी सुकून और तमानियत की बात हो, या उसके जो है वो ज़िंदगी के किसी, या उसके कैरियर की बात हो, या उसके हम सफ़र के इंतखाब की बात हो, या इस तरह के 20 सवालात के जवाबात का वो मुतलाशी है। लेकिन इन निज़ामों की कशमकश, मालूमात की कसरत और जवाबात की जामियत न होने के नतीजे में वो एक बेचैनी, इज़्तिराब, तलाश
اور جو ہے وہ اس کا شکار ہے۔ ایسے میں تمام مذاہب کے مفکرین، شارحین، ان سب کی، لیکن بالخصوص عالم اسلام میں موجود وہ افراد جو نام نہاد اسلام کے جو ہے وہ شارح ہیں، یا فی الحقیقت وہ اسلام کو نسل نو کے لیے اس کے سوالات کا جواب دینا چاہتے ہیں، اس کی اضطراب کو جو ہے وہ سکون و ثبات میں بدلنا چاہتے ہیں، اس کی بے چینی کو کوئی کنارہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک چیلنج ضرور ہے کہ وہ اس نسل کے لیے ان تمام سوالات، اور جو سوال پہلے صدیوں میں اٹھا کرتے تھے وہ ہر دن اٹھا کرتے ہیں آج کل، وہ سوال جن کے کرنے سے گردنیں کٹ جایا کرتی تھیں، وہ سوال اب اعزاز سمجھے جاتے ہیں۔ وہ سوالات جو کبھی آپ کو کسی دین کے دائرے سے خارج کر دیا کرتے تھے، وہ سوالات اب علم اور تدبر اور دلیری کا نمونہ مانے جاتے ہیں۔ ہم ان حقائق کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ ایک حقیقت ہے کہ نظاموں کی کشمکش نے، شارحین کی عاقبت نا اندیشی نے، یا کم علمی نے، یا کم ظرفی نے بہرحال 21ویں صدی کے نوجوان کو، جین زی کو، جین الفا کو ایک اضطراب میں، الہامی تربیت کی تلاش کے اضطراب میں، بے چینی میں، اور اس سوالوں کے جواب کی تشنگی میں آ کے ایک تنہا لا کھڑا کیا ہے، جس کا جواب بہرحال تاریخ اپنے ذمہ داران سے ضرور لے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔